الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سید الشہداء کربلا تازیدارین مظلوم. خالق کائنات مالک دو جہاں اپنے مکمل کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ تقوی الہی اختیار کریں اور صادقین کے ساتھ ہو جائیں. خالق کائنات نے جو اس آیت میں کلام کیا ہے وہ ان لوگوں سے کیا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ اب تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب تقوی کے لیے ہر انسان اپنے آپ کو متقی بتاتا ہے، مگر تقوی اختیار کرنے کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ صادقین کے لیے. اب صادقین اگر بن نظریے قرآن دیکھا جائے تو ہمیں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ملتا ہے کہ جو صادقین میں شمار ہو. کیوں؟ قرآن بھی ان کی گواہی دے رہا ہے، روایات بھی ان کی گواہی دے رہی ہے، اور آج پوری دنیا ان کی گواہی دے رہی ہے کہ اہل بیت اطہار سے بہترین صادق کوئی نہیں ہے. مگر مجھے کیونکہ مسائل پڑھنے ہیں تو ایک تو بات جناب ام البنین کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ میں جناب ام البنین بھی وہ خاتون ہے اس کائنات میں جو اس آیت کے مصداق کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب ایمان بھی ہیں، آپ تقوی دار بھی ہیں، اور آپ نے صادقین کو چنا بھی. وہ کیسے کہ جب کسی نے جناب ام البنین سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی، وجہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں مردوں کو نہیں دیکھتی، مگر خالق کائنات نے جو میرے لیے بنایا ہوگا میں اس سے شادی کروں گی. تقوی اور ایمان اس منزل تک تھا جناب ام البنین کا کہ آپ نے کہا خالق کائنات جس کو بنا کر بھیجے گا میں اس سے شادی کروں گا. اور یہ ہوا کہ جب علی نے جناب عقیل سے کہا کہ بھائی میرے لیے ایسی خاتون تلاش کرو جو ایک بہترین قبیلے سے تعلق رکھتی ہوگی، بہادر مومنی متقی. وہ کہا کس سے؟ جناب عقیل سے. جبکہ علی ہر چیز خود جانتے تھے، مگر علی نے یہاں پر پیغام دیا کہ دیکھو جب بھی تم اپنے لیے کچھ کام کرو یا اجتواز کے لیے تم کسی چیز کو معین کرو اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علی نے بتایا ہے کہ عقیل علی کے لیے کتنا احترام رکھتے ہیں. وہ الگ بات کہ دنیا ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، مگر علی کی نظر میں عقیل کا مرتبہ یہ ہے کہ علی سب کچھ جانتے ہیں، پورے مکہ مدینہ پورے عرب کو علی جاننے والے ہیں، مگر عقیل سے کہہ رہے کہ آپ تلاش کریں. یہ احترام جناب عقیل بتایا جا رہا ہے. اور جب جناب ام البنین کی شادی ہوئی، میں روایت پڑھ رہا تھا ابھی، تو جناب ام البنین نے لباس ازدواجی نہیں پہنا بلکہ ایک سادے لباس میں اپنے گھر سے چلے. اور دوسرا جو جملہ ملتا ہے وہ یہ کہ بنا سواری کے چلے. جب پوچھا ریزن کیا ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے، کیوں آپ اس حالت میں جا رہی ہیں، کہا اس لیے کہ میں حسنین کے لیے ماں بن کر نہیں جا رہی بلکہ کنیز بن کر جا رہی ہوں. میں علی کی بیوی بن کے نہیں جا رہی بلکہ علی کی کنیز بن کر جا رہی. اور یہی ہوا کہ جب جناب ام البنین گھر آئی تو امام حسن اور امام حسین بیمار تھے. تو آپ جب ان کے سرحانے پہنچے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہاری مدد کروں گی، تمہیں دوائی دوں گی، تمہارا خیال رکھوں گی، بلکہ جملہ اس طریقے سے ہے کہ آپ ان قریب پہنچی امام حسنین کے اور یہ کہا کہ میں تمہاری خادمہ ہوں، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی. سبحان اللہ. میں تمہاری خادمہ ہوں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے. اور پروردگار عالم نے اس خدمت کا جو اجر جناب ام البنین کو دیا ہے وہ جناب عباس کی شکل میں دیا ہے. ابھی کہا کہ جناب عباس کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے لباس بنایا تھا، مگر میں نے ایک روایت یہ پڑھی ہے کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی
تو سب سے پہلے امام حسین نے آپ کو آغوش میں لیا، اس کے بعد جناب زینب نے آپ کو آغوش میں لیا، اور جب جناب زینب نے جناب عباس کو اپنی آغوش میں لیا تو کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ امام علی نے پوچھا کہ زینب ابھی تو یہ بولنا نہیں جانتا، نہ سن سکتا، نہ سمجھ سکتا، تم اس کے کان میں کہہ کیا رہی ہو؟ جناب زینب فرماتی ہے کہ میں اپنی ماں کا سلام عباس کو کہہ رہی ہوں، سبحان اللہ، میں اپنی ماں کا سلام عباس کو کہہ رہی ہوں۔ یہ اجر ہے اس خدمت کا جو جناب ام البنین نے امام حسنین کی ہے، جناب زینب کی ہے، جناب کلثوم کی ہے۔ اور آج کل کی جو تاریخ ہے اور آج کی جو شب ہے وہ آپ کی وفات کی شب ہے، اور روایت ملتا ہے امام صادق فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے 3 یا 5 برس مسلسل امام حسین پر کریا کیا، صرف امام حسین پر۔ جب آپ جنت البقیع میں جاتی تھی یا روضہ رسول پہ جاتی تھی یا مصلی پر آتی تھی تو آپ صرف اور صرف جناب امام حسین پر کریا کرتے تھے۔ مگر تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک روز جناب ام البنین جب جنت البقیع پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے کہ جس نے ایک قبر کا نشان بنایا ہوا ہے اور وہ جناب عباس پر گریا کر رہی ہے، جناب عباس کا ماتم کر رہی۔ اب جناب ام البنین نے جب یہ دیکھا تو قریب آئی اور آنے کے بعد کہا کہ خاتون تو کون ہے جو عباس سے گریا کر رہی ہے؟ ارے تم میرے مولا حسین پر ماتم کیوں نہیں کرتی، ان کا گریا کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ نقاب پوش بیوی نے جب جناب ام البنین کی طرف دیکھا اور کہا اے ام البنین، ارے عباس میرا بیٹا ہے، میں نے عباس کو دیکھا ہے، ارے جب تک وہ رہا ارے میں نے حسین کو تنہا نہ چھوڑا۔ اے ام البنین، ارے میں نے دیکھا عباس کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا ہاتھ قلم ہو گیا۔ اے ام البنین، میں نے دیکھا ارے عباس کی آنکھ میں ایک نیزہ لگا مگر وہ حسین کی اطاعت کرتا رہا۔ اے ام البنین، جب مشق پھٹا اب عباس ارے حسین کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ اب عباس نے سمجھ لیا کہ اب وہ اطاعت جو کرنا چاہتے تھے اس کو مکمل نہ کر سکیں گے۔ اے ام البنین، میں نے دیکھا ارے میرے عباس نے جب تک سانسیں لی حسین کی اطاعت کی۔ اے ام البنین، ارے تو حسین کا ماتم کرتی ہے، میں عباس کی ماں ہوں، عباس میرا بیٹا ہے، میں عباس کا ماتم کروں گی۔ اور باب ازا مگر تاریخ میں لکھا کہ جناب ام البنین جب اس دنیا سے گئی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ حسین پر گریا کرتی رہی، ارے حسین کی یاد میں ماتم کرتی رہی، حسین کا نوحہ کرتی رہی، نوحہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی۔ مگر ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، اب مگر جناب ام البنین کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، جنت البقیع میں دفن بھی کیا گیا۔ ارے جب آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہوگا ارے وہ منظر یاد ضرور آیا ہوگا۔ آزاداران امام مظلوم کربلا، ارے کربلا کا منظر ہے، اے ام البنین، ارے تیرا عباس ہے جسے گھوڑوں کی ٹانگوں سے رونا جا رہا ہے، ارے وہ حسین ارے جس کو تو اتنی محبت کرتی ہے، اتنا ماتم کرتی ہے۔ اے ام البنین، ارے 3 دن تک، اور تاریخ میں لکھا کہ 1 برس تک بے قول و کفن مظلوم حسین پڑا رہا، نہ زینب غسل دے سکی، نہ سجاد کفن